السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ ایک طرف غازہ بارڈر پر لاکھوں اسرائیلی سینک جمع ہیں تو دوسری اور فلسطین میں انسانی مشکلیں گہراتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے لاکھوں لوگوں کو غازہ سے چلے جانے کے لیے کہا ہے۔ غازہ کے 23 لاکھ لوگوں کو کھانا، پانی اور اپنی بچاؤ کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فلسطینی بنیادی ضرورت کی چیزوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ گھائل لوگوں سے بھرے اسپتالوں میں بنیادی چیزیں ختم ہو گئی تو ہزاروں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل عام فلسطینیوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے، اس کے باوجود دنیا خاموش ہے۔ مسلم دیشوں کا یہ حال ہے کہ وہ چپی سادے ہوئے ہیں۔ کیا ان میں انسانیت باقی نہیں رہی، یا پھر یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں فلسطینی بچوں کی بے بسی اور ان کی معصومیت نہیں دکھتی جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مسلمان حکمرانوں سے فلسطینیوں کا صبر اور ان کی امتحان کے بارے میں پوچھے گا تو یہ مسلمان حکمران کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں سوتے رہے اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے۔ انہیں اپنی حکومت پیاری تھی، اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کا تماشا دیکھتے رہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان کسی پر ظلم ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے طاقت کے بل پہ اسے روکے، اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے زبان کے ذریعے روکے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے دل میں برا سمجھے، مگر یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس حدیث سے آج کے مسلم حکمران بے خوف ہو گئے ہیں اور انہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد نہیں رہا ہے۔ اسرائیل دیش کا جنم کیسے اور کب ہوا، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1880 میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ سال 1894 میں فرانس میں ایک یہودی سینک جرمنی کو اہم جانکاری لیک کرنے کے معاملے میں دوشی ٹھہرایا گیا تھا۔ لگاتار ظلم سہ رہے یہودیوں کے من میں یہ جذبہ پنپنے لگا کہ جب تک ان کے پاس کوئی الگ دیش نہیں ہوگا تب تک وہ محفوظ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنی الگ دیش کے لیے آندولن کیا، جسے زیونزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برٹش شاسن نے حکم جاری کی جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے اپنا سمرتھن دینے کا اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جو یہاں موجود غیر یہودی سمودائے کے ناگرک اور دھارمک ادھیکاروں کے خلاف ہو۔ شروعات میں یہودی یوگانڈا اور ارجنٹینا جیسے دیشوں کو اپنا گھر مانتے تھے، لیکن بعد میں ان کی رائے بدل گئی اور فلسطین ان کا گھر بن گیا، کیونکہ وہاں ان کا مقدس ٹیمپل ماؤنٹ تھا۔ یہودی دھرم میں سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودی فلسطین میں دھیرے دھیرے بسنے لگے۔ یہودیوں کا فلسطین میں بسنے کا سال 1881 سے 1903 تک کا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ فلسطین میں زمین خریدنے لگے اور اس میں کھیتی کرنے لگے۔ فلسطینی یہودیوں کی آرتھک مدد کرنے لگے۔ اس دوران ترک افسروں نے ودیشی یہودیوں کو زمین بیچنے پر روک لگا دی، لیکن یہ حکم لاگو ہونے سے پہلے ہی نوجوان ترک اوٹومن انقلاب سلطنت عثمانیہ کو اکھاڑ پھینکا۔ یہودیوں کے آنے سے فلسطینیوں کو نقصان ہونے لگا اور پھر یہاں سے ہی جنگ کی چنگاری اٹھنے لگی۔ یہودی دھیرے دھیرے فلسطین میں اپنے پاؤں جمانے لگے۔ باہر ملکوں سے یہودی یہاں آ کے بسنے لگے۔ اس کے بعد یہودی بھی مضبوط ہو گئے۔ فلسطین سے الگ ہو کر بنا آج کا اسرائیل کبھی اوٹومن سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تو برٹین کا اس پورے علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا امریکہ اور روس دو مہاشکتیوں میں بٹ گئی تھی۔ اس جنگ میں برٹین کو کافی نقصان ہوا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ برٹین نے 1945 میں اپنے قبضہ کیے ہوئے علاقے UN کو دے دیے۔ UN نے 1947 میں اسے دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک عرب ملک اور دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل والے علاقے میں یہودی بھی رہتے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل نے سال 1948 کو اپنی آزادی کی گھوشنا کر دی۔ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو جبراً الگ دیش کے روپ میں مانیتا دی گئی ہے، تو وہیں اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اسے اپنی ماتر بھومی اور مقدس جگہ کی حفاظت کرنے کا پورا ادھیکار ہے۔ آج اسرائیل پوری دنیا میں ایک ایسا طاقتور دیش بن گیا ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ وہ پوری دنیا کی اکنامی پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے پورے 57 مسلم ملک بے بس ہیں اور وہ اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم عام سا مسلمان، عام سا انسان کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم مسلمانوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دے
اور فلسطینیوں کا غائب سے مدد کر اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر اور انہیں سکون عطا کر، ان پہ اپنی رحمت نازل کر۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے خود سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہم مسلمانوں کی بے بسی کی پکار کو سننے والے، ہماری دعا قبول کر، ہماری دعا قبول کر، آمین۔